أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام یہاں پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے بولیے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے دنیا میں انقلاب کا دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے اور دنیا کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی دنیا کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی وہ مرد کامل وہ مرد کامل وہ مرد ثانی حسین ہے ایک باری مل کے کہہ لو حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دلہا مالک حد و سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب احمد مجتبی محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ نور کے حضور پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ المبارک اور کل یوم عاشور گزرا ہے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر جگہ پر کھانے کھلائے جا رہے تھے، پانی کی سبیلیں جاری تھیں، اور امام عالی مقام شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے کردار، آپ کی صورت، سیرت اور یاد کا دیا جو ہے اسے جلایا جا رہا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا عام اور سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو تم انہیں مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، جان جس کی نکل جائے، ہاتھ پاؤں رک جائیں، سانسیں بند ہو جائیں، یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ یا اللہ جدی جان نکل گئی ہے، روح قبض ہو گئی ہے، ڈیڈ باڈی پئی ہے، ہاتھ پیر خشک ہو گئے نے، زبان اور ہونٹ پیلے پڑ گئے نے، لوگ کہندے نے مردہ ہے، فرمایا خبردار بل احیاء ولکن لا تشعرون، اے مردہ نہیں بلکہ انہوں میں کہہ رہا ہوں اے زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اور یہ زندگی دا شعور تسی کبھی بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ زندگی تمہاری سوچ تو، تمہاری سرچ تو، تمہارے تخیل تو بالا پارے۔ فرمایا کہ اے بل احیاء، میں کہہ رہا ہوں اے زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، مگر تسی شعور نہیں رکھتے۔ حضرات اتھو نقطہ سنیا جی، اے عام بندہ ہے امت مصطفیٰ وچوں جنہیں مصطفیٰ جانے رحمت دا کلمہ پڑھیا، اللہ دے رستے دے اندر جہاد فی سبیل اللہ کردیاں ضربہ لاندہ خدا دے رستے دے اندر شہید ہو گیا۔ عام شہید دا اے مقام ہے، کوئی کسی جگہ تو نہیں ہوئے، اللہ دے رستے دے اندر اگر شہید ہو جائے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء، انہوں مردہ نہ کریے، زندہ ہے، اور عام بندہ ہے جنہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے زندہ ہے۔ عام امتی اگر شہید ہو جائے تے زندہ ہے تے جے ایدائے مقام ہے، پھر توجہ فرمائی مسجد صدیقیہ دے اندر محبت اہل بیت جان پین والے غیور سنی مسلمانوں، عام امتی دا اے مقام ہے تے پھر وہ دا کی مقام ہوئے گا، اس ہستی دا کی مقام ہوئے گا جدے سینے تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، جنہیں تینوں تے مینوں دسیا ہے مصطفیٰ جانے رحمتی اپنی زندگی دا پھر کی مقام ہوئے گا۔ ایسے واسطے اعلیٰ حضرت فرما دے رہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عام شہید امتی دا اے مقام ہے کہ مردہ نہیں۔ پھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے بدرجہ اولا آپ زندہ نے، اسے واسطے سے کہنے کہ چبن میں رہ کے خاروں میں پھول زندہ ہے، ہمیں وہ لوگ ہیں کہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارا رسول زندہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دائمی نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابد اللہ کے عدل تک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائمی نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ بل احیاء، اگر عام امتی شہید زندہ ہے، پھر میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا مقام تے براء الورا ہے نا، کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دولا شہید نو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لشہید ست خصال، فرمایا کہ شہید نو اللہ اے مقام عطا فرماندا ہے
ذات پہلا ذات او دے خون دا قطرہ اجے زمین تے نہیں گردا اللہ او دی سابقہ زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے اور اجے او دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں گردا اللہ دنیا دے اندر جنت وچ ہون والا او دا مقام بھی دکھا دیتا ہے تے دوسرا اے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں قیامت دی ہولناکیاں کو محفوظ رکھے گا تیسرا حلت الایمان دا اللہ انہوں لباس پہنائے گا چوتھا حوراں دے نال اودی شادی کروائے گا تے پنجواں اللہ تعالیٰ انہوں جناب والا اللہ رب العالمین انہوں وحشت تو دور رکھے گا تے چھواں اے 70,000 او بندہ جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ شہید دے کہن تے انہوں جنت دا مسافر بنا دے گا ایک کدا مقام ہے جڑا عام شہید ہے امت وچوں تے او دا مقام ہے جڑا مصطفیٰ جانے رحمت دا غلام ہے اور شہید ہو گیا تے پھر ذرا دھیان تے کرو نظر تے مارو او شہید دا کی مقام ہوئے گا جڑا پیدا زہرا دی گود دے اندر ہویا ہے جنہیں پرورش مصطفیٰ دے گود دے اندر کیتی ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے اندر تے سوار ہو کے سواری کرتا رہا ہے حسین ابن علی دی کی مقام ہوئے گا او شہیدہ اے عام شہیدہ مقام ہے تے نبی دے پتر حسین دا کی مقام ہوئے گا جنہی ماں زہرا دیا نمازاں عبادتاں ریاضتاں ایک جملہ کہنا چاہنا جنہی ماں زہرا بھی امت دے واسطے شفیع ہے جدا بابا علی بھی امت دے واسطے شفیع ہے جدا ویر حسن بھی امت دے واسطے شفیع ہے تے جدا نانا مصطفیٰ بھی امت دے واسطے شفیع ہے پھر توجہ فرما اس حسین ابن علی دا اپنا کی مقام ہوئے گا تکبیر یا حسین یا حسین وقتی ٹنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین علماء علیہ سنت ایک اور نعرہ تساں دو ہاتھاں چک کے لینا میں کہنا ہے کربلا دا شاہ حسین تساں کہنا ہے واہ حسین کربلا دا شاہ حسین آج ساری آوازیں کربلا دا شاہ حسین اللہ تو انہوں سلامت رکھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا مقام ہے اور پھر دیکھو حسین ابن علی دے نال میرے نبی کس طرح پیار فرما دے نے جے تسی کہو تو میں تو انہوں دسا پھر سرکار دا طریقہ کار کی سی اپنے شہزادے دے نال پیار کرن دا آولی جانے گرامی میرے اور تیرے نبی امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتو آجے چہرے والے واللہین دیا ظلفہ والے حامیم دیا کڈنا والے یاسین دے عصیریاں والے علم نشرہ دے سینے والے سونے مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دیا گلیاں دے وچوں گزارے نے توجہ فرمایا جنا جنہیں میرے نبی اپنے شہزادے دے نال پیار کر دے نے مدینہ پاک دیا گلیاں وچوں گزر رہے نے ایک گھر دے وچوں بچے دے روڑ دی آواز آ رہی ہے آؤ حسین ابن علی دا ذکر سنن والے توجہ فرمایا جنا تسی تے میں خوش نصیب ہاں جس ہستی دا ذکر کر رہے ہیں ایتھے بھی ساڈا زامن ہے قبر اندر بھی حشر اندر بھی شہزادہ حسین دامن میرے نبی امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی وچوں گزرے نے ایک دروازے دے اندروں یعنی مکان دے اندروں روڑ دی بچے دی آواز آ رہی ہے میرے نبی اوتھے رک جاندے نے نال صحابہ اکرام نے کملی والے آقا کولوں رہن نہ ہویا میرے آقا نے دروازہ بجانا شروع کر دیتا دستک دینا شروع کر دیتی ہے اندروں آواز آئی میرے آقا نے فرمایا اوے گھر والیو اس بچے نوں روڑ نہ دیا کرو اس واسطے کہ تواڈے بچے دی آواز میرے حسین دی آواز نال ملدی ہے اے دی آواز میرے حسین دی آواز نال ملدی ہے نو روڑ نہ دیا کرو پھر اگلی حدیث پاک سنیا جو میرے آقا امام الانبیاء مدینے دیاں گلیاں وچوں گزرتے جا رہے ہیں اگے نکا جا میدان آیا جتنے مدینے دے بچے کھیل رہے ہیں نال صحابہ اکرام بھی جا رہے ہیں میرے آقا امام الانبیاء نے ایک بچے نو تکے آئے او دے قریب جاندے نے اس بچے نو اٹھایا سینے دے نال لایا نالے پیار فرمایا منہ بتاؤ دا چمیا
باقی بھی بچے ہیں اس بچے میں کیوں پیار کر دے ہو میرے آقا نے فرمایا مینوں یہ پتہ نہیں نہ مینوں ایڑی شہر اس چیز نال غرض ہے اے بچہ کون ہے مینوں تے اے دے نال غرض ہے اے بچے نوں میں اکثر تکنا وا اے میرے حسین دا ادب کردا ہے نالے میرے حسین نال کھیلدا ہے جڑا حسین نال پیار کرے گا من احب حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جڑا حسین نال پیار کرے گا وہ میرے نال پیار کرے گا جڑا میرے نال پیار کرے گا پروردگار نال پیار کرے گا جی تا یزید نال میں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نال پیار کر لو اس واسطے میرے آقا نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ النور والہدی ثم قال واہل بیتی فرمایا لوگوں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہاں دوجی اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہاں جڑا او دا دامن پھڑے گا اینا تو دور ہوے گا سمجھ لو او بھی گمراہ ہے جڑا اینا دا دامن پھڑے گا تے قرآن تو دور ہو گیا او بھی گمراہ ہے معلوم ہویا جڑا قرآن دا پلہ پھڑے گا تے اہل پاک نال پیار کرے گا نبی دے خون نال پیار کرے گا اللہ تعالیٰ خدا بیڑا پار کر دے گا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ مل کے کہہ لو اللہ اللہ یہ گھرانہ اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے بلکہ کہہ لو اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے پہ مشکل کشا ہے اگے ذرا چلو نا ایک جناب والا ایسا موقع بھی ہوتا ہے میرے تے تیرے نبی امام الانبیاء دا پیارا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے دیاں گلیاں وچوں گزر رہے ہیں ننھی جی عمر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے جا رہے ہیں اگے چل دیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق آ جاندے نے آپ نے جو تکیا میرے نبی دا بیٹا حسین آ رہے آئے حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے حسین پاک نو کندیاں تے اٹھایا ایک قدم میرے ول ویکھیا جے ایک قدم ادھر دوجا قدم ادھر نالے جناب والا عمر دا دل نالے عمر دے کندھے نے ادھر اٹھایا تے قدم مبارک آپ دی داڑھی دے نال لگ رہے نے چلدیاں جا رہے نے کدی اس جانب کدی اس جانب حسین پاک دی سواری بن کے حسین نو جھولے تے لوریاں دے رہے نے کون دے رہا ہے وقت دا پرائم منسٹر ہے مدینہ منورہ دا سجادہ نشین ہے رسول اللہ دا پیارا غلام ہے حضرت عمر فاروق بس حضرت حسین پاک نو کر کے جوریاں دے رہے نے لوریاں دے رہے نے چل دیا سامنے والی گلی وچوں حیدر کرار آ جاندے نے عمر پاک جا رہے نے تے حیدر کرار آئے انہاں دیکھیا تے آپ نے آواز دی اوے حسین بیٹا نیچے اتر جا تینوں پتہ نہیں تیرے قدم جڑے نے امیر المومنین دی داڑھی دے نال لگ رہے نے تے حضرت عمر فاروق نے پتہ کی کیتا آپ نے نہ کر کے ہتھاں جوڑیا حضرت علی ول عرض کیتی یا امیر المومنین یا علی مینوں معاف کریا جے میری کی اوقات ہے پھر سنیا جے یا علی میں
فرما دے گیا جے میں عمر کے امیر المومنین دی کی اوقات ہے میں دیکھیا اپنی آنکھاں دے نال اے پیارے پیارے تے سونے سونے تے نوری قدم جڑے نے میں تکیا ہے اینا گلیاں دے اندر رسول اللہ دی پیاری داڑھی دے نال بھی لگدے ہوندے سن میں تکیا کہ حضور دی داڑھی مبارک نال بھی لگدے ہوندے سن جی میری کی اوقات ہے اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے پریکٹیکل کر کے دسیا ہے اہل بیت اطہار دے نال کنے پیار کرنا ہے تاں انہوں نے دسیا ہے کہ یہ دسنا چاہنے عمر فاروق کہنا چاہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ باقی شیر تساں سنا ہے تاکہ میری صاحبی نکل جائے روند نہ مارے جائے مل کے کہہ لگو گیا ہتھن چکے کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ جیڑا بہت بڑا چودھری ہے تو جناب والا اپنے آپ کو سمجھ ہے میں بڑا بڑا نادو خواہاں انہوں میری دعوت نہیں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کنی تے نوکرا اہل بیت اطہار دا غلام تے کنیاں جڑا سمجھدا ہے میں مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دا نوکرا انہوں میرے بلوں دعوت ہتھاں بلند کر کے ذرا کہہ رہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا ٹھہرو میں تو انہیں ایک ایسی گل سنان لگا تسی انشاءاللہ معذور بھی ہوگے تو انہوں پتہ چلے گا کہ ایک گھرانہ اس گھرانے ورگا پہلے ایک جملہ سن لو کہ دنیا کے اندر کوئی گھرانہ ہے ہی کوئی نہیں بڑے بڑے خاندان نے دنیا کے اندر لیکن اس خاندان ورگا کوئی خاندان نہیں اور جنہیں لکھیا ہے نا وہ جنا کوئی عام نہیں جی نہ کوئی دنیا دے عہدیدار ہے بلکہ بڑے بڑے بادشاہ تے عہدیدار وہ دے قدمہ میں جا کے جھک دے ہوندے سن کہ کدی سانو یہ دی زیارت نصیب ہو جائے تے نام اونا دا حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دب کے کیا سبحان اللہ آپ فرماندے نے خاندان بڑا اچھا ہے تے آپ فرماندے نے جیڑا اے ائمہ حضرات نے امام پاک انہ دے نام انہ دا وظیفہ کرے گا 7 نام کنے نام 7 نام ہے تو سنا 12 امام 12 ہون یا اے تھوڑا اختلاف 12 ہون 9 ہون یا 7 آپ نے جڑا لکھیا فرمایا 7 امام کتنے 7 امام ہے تو انہوں نے دے نام دسنا آپ فرماندے نے امام علی رضا امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر صادق اے امام جعفر صادق پتہ کیوں نہ آئے باقی کتنے امام نے کسے دے نام صادق نہیں آیا کیوں کہ امام جعفر صادق وہ نے کہ جیڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نسل بچوں بھی نے فرمایا امام علی رضا امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق اور امام محمد باقر امام زید العابدین تے امام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جیڑا انہا 7 امامہ دا نہ پڑھ کے کسے پاگل درتے دم کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں سے عطا فرما دے گا تاں بھی کہنے آئے جنہ دے نامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دیتی ہے جنہ دے غلامہ دے نامہ میں جو برکت رکھی ہے انہ دے اپنے نام دا کی مقام ہوئے گا تاں یہ کہنے آئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل
نبی امام الانبیاء دے غلاموں ذرا توجہ فرمایا دینا، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرماؤ، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا فرمان حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا، بڑی توجہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں اہل بیت اطہار دی محبت صلہ دیکھے آجے نرے ندی اتھے تے گرانا ذرا دیکھے آجے نا، آپ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن جدو پل صراط تو گزرو گے ہر بندے دی تلاشی نہیں جائے گی، ہر بندے نو چیک کیتا جائے گا، ہر بندے دی تلاشی نہیں جائے گی، جدے کول پروانہ ہوئے گا، جدے اتے لکھیا ہوئے گا، اے میں توجہ دینار بڑی ذمہ داری دینا ہے، جدے کول پروانہ چیک یا پاسپورٹ ہوئے گا، جدے اتے لکھیا ہوئے گا آن والا گزرن والا عام نہیں، اہل بیت اطہار دا نوکر ہے، انہوں گزاریا جائے گا، جڑا نہ ہوئے گا انہوں پر سٹیا جائے گا۔ جی معرفت آل محمد برات من النار وحب آل محمد نجات من النار، جدے کل چیکٹ ہوئے گی نا اتے لکھیا ہوئے گا اے آن والا محبت اہل بیت دی دعائی پیندہ رہا ہے، جی اے نسخہ کھاندہ رہا ہے، پھر انہوں گزاریا جائے گا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ تے قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے مفتی مکہ تے مفتی مدینہ بھی رہ چکے نے، انہاں دیا گلاں تے مکے دے جڑے بڑے بڑے ائمہ نے وہ بھی نہیں دے سکتے، آج کل دے نہیں جنہاں والا باب ہی نہیں ہوتا، اے حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے لوگوں میرے نبی دی آل دا جدے کون سرٹیفکیٹ ہوئے گا انہوں جناب والا گزاریا جائے گا، جدے کون نہیں ہوئے گا انہوں پرا سٹیا جائے گا۔ تائید یہ کہنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا خیر فرمایا دینا، پھر اوتھے پیاس بھی لگی ہوئے گی، اے جناب والا پرسرادت تے پیاس بھی لگے گی، قیامت والے دن پیاس ہوئے گے، اوتھے جناب والا پانی پلایا جائے گا، اوتھے کوثر دا پانی پلایا جائے گا، تے تقسیم کون کرن گے، عطا کون کرن گے، میرے تے تیرے نبی تے عطا کرن گے، تے کنوں دین گے، تے تقسیم عطا کرن والے مصطفیٰ ہون گے، تے دین گے مولا علی شیر خدا نو۔ میرے آقا عطا کرن گے تے دین گے حیدر کرار نو، او اگے امت دے اندر تقسیم کرن گے، اے کوئی عام گل نہیں، مولا علی شیر خدا نو دین گے۔ تائید یہ نعرہ گانیا اسا سارے ہیں دریا اسا ہے دری رائے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے اور دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے۔ علی دا نام لینا میرے نبی دی سنت ہے، تے بازوانوں بلند کر کے علی دا نعرہ لینا قبلی والے دی سنت ہے، مل کے کہہ لو اسا سارے ہیں دریا اسا ہے دری رائے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے اور دم دم ہر ویلے اسا آگے تو علی آوازیں کریں مل کے کہہ لو دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے۔ جدا حیدری ذرا زیارت
تلواریاں تانو چکے دم دم ہارے ویلے جنہیں بادو ہجے بھی نہیں چکے نال والا انہیں ذرا ادھر ادھر تیار کرے ادھر بادو چکے ہوتے کر دے وے دم دم ہارے ویلے ایسا علی علی کے نائے دم دم ہارے ویلے ایسا علی علی کے نائے پھر کے دم دم ہارے ویلے ایسا علی علی گلی گلی چمن چمن گلی گلی چمن چمن علی 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 گلی گلی چمن چمن اور سنو آخری جملہ وقت ہو گیا ہے میرے آقا حوض کوثر عطا کرنگے تے دینگے مولا علی نو تے مولا علی پتہ کینو دینگے جیدے سینے دے اندر نبی دی آل دی تے اصحاب دی محبت ہو رہی ہے جیدے سینے دے اندر اسی انج مننے ہاں ساڑھے تو بعد کہ کوئی نہیں حسین دا ذکر کر سکتا تے نہ صحابہ دا ذکر کر سکتا ہے اسی نبی دی ہر نسبت نال پیار کر رہے ہیں چاہے صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں اے ساڑھے بزرگان دین نے سانو دسیا ہے اے ساڑھے اکابر اور ائمہ نے دسیا ہے اے مرد قلندر مرد حریت حضرت امیر المجاہدین نے دسیا ہے لوگوں اسی حسین دا بھی ذکر کر رہے ہیں علی دا بھی نعرہ لانے ہیں صحابہ دا بھی نعرے لانے ہیں تے اہل بیت اطاعت ازواج رسول دا بھی نعرہ لانے ہیں اللہ زندہ آخری حدیث پاک سنو اے ڈنڈی ایسی نہیں مار دے جڑی میں انتوان گل دسن لگا حسین پاک دا بھی ذکر کری دا باقی سارے دا بھی لیکن اسی تو انو دسنے اے ہاں کہ سانو اے سارا کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے دسیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرمانے تے امام حسین جنازہ پڑھان واسطے آئے کی پڑھانا ہے وہ جنازہ پڑھان واسطے آئے تے حضرت ابو ہریرہ میرے نبی دی امت دے سب تو بڑے محدث تے انہوں نے کر کے اپنے کپڑے دے نال نا حسین پاک دی جتی مبارک نالین پاک نے کر کے صاف کرنا شروع کر دیتا صاف کر دیں تے چہرے تے لاندے نے صاف کر دے نے وہ بندیاں نے ویکھیا انہاں آکھیا اے ابو ہریرہ یہ کی وجہ ہے فرمایا ایتھوں تک مقام میں سمجھیا ہاں تے نالین صاف کر رہا ہاں اگر تسی سمجھو گے رب کعبہ دی قسم حسین نو زمین تے پیر ہی کبھی نہیں رکھن دے گے اللہ دی بارگاہ بھی دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ